مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم قرآنی لفظ الانسان اور انسان کی انسانیت سے متعلق کچھ حقیقتوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لغت کی دنیا میں اتر کر انسان کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ اہل لغت کی بنیاد پر تعریف انسانی میں مختلف بھی ہیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہری شکل میں ہے، دکھائی دیتی ہوئی شکل میں ہے، آنکھوں سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے جن، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، جو پوشیدہ مخلوق ہے، چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ نمل اور سورہ قصص تینوں مقامات پر ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ قرآن کا انداز تکلم یہ بتاتا ہے سردی کا موسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے کہتے ہیں انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں انگارہ لے آؤں گا کہ ہم گرمائش کا انتظام کر سکیں، ورنہ کم سے کم راستے کی رہنمائی تو مجھے مل ہی جائے گی۔ کچھ اہل لغت جن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں الانسان دراصل نسیان سے ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ جس سے انسان بنا ہے، انسان نکل کر آیا ہے، وہ ہے نسیہ۔ لِأَنَّهُ عُهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ، انسان سے ایک وعدہ لیا گیا اور پھر انسان وہ وعدہ بھلا بیٹھا۔ تو انسان چونکہ وعدے کر کے بھول بھی جاتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم سے پکا عہد لیا، فنسیا، لیکن آدم وہ وعدہ کر کے بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں پایا، عزم بالجزم نہیں پایا۔ امام لغت ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں الانسان انس سے ہے۔ انس کا معنی ہوتا ہے انسیت رکھنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اپنے ہم معاشرہ کے ساتھ مل جل کر رہنے والا، تعارف رکھنے والا، اسے کہتے ہیں انسان۔ سماجیات کی دنیا میں جا کر جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سماجی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، اور قرآن کا اشارہ بھی اس طرف ہے۔ اگر ہم سورہ نور کی آیت نمبر 27 کا مطالعہ کریں تو وہاں رب العالمین کسی دوسرے کے گھر میں جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے ہمیں ایک اخلاقی ہدایت دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں دراتے ہوئے نہ چلے جاؤ، بغیر اجازت لیے ہوئے نہ چلے جاؤ، حتی تستأنسوا، جب تک کہ اس سے انسیت پیدا نہ کر لو، اس سے محبت اور پیار کا رشتہ نہ پیدا کر لو، تب تک تمہارے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہ ہو جائے، اور جس کے گھر میں جانے کی تم اجازت طلب کر رہے ہو وہ تمہیں اجازت دینے پر بذات خود رضامند نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی کے گھر میں نہیں۔ وہاں لفظ حتی تستأنسوا، مؤانست پیدا کرنا،
محبت پیار پیدا کرنا. ہم قرآن کی دنیا میں اترتے ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے اور انسان کی انسانیت کو جاننے کے لیے. قرآن کا سورہ ہے جس کا نمبر ہے 76. عام طور پر اسے الدہر کے نام سے ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور خاص نام ہے الانسان، یعنی سورت کا نام ہی الانسان ہے. آپ تمام دوستوں کے دل دماغ حاضر رہیں گے تو شاید میں ان 3 آیات کی روشنی میں انسان سے متعلق، اس کی انسانیت سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر سکوں. لیکن اگر آپ نے اسے تھوڑا سا غیر سنجیدہ لیا، کچھ باتوں کو ثقیل جانا، کچھ باتوں کو بظاہر مشکل جاننے کی کوشش کی، تو شاید مجھ جیسا طالب علم آپ کے دل و دماغ میں وہ بات جو اتارنا چاہتا ہے نہیں اتار سکے گا. تو دل دماغ آپ حاضر رکھیے گا. جب ہم طالب علم بن کر بیٹھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ علم کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو اور اس کی بنیاد پر عمل کی دنیا میں ہم داخل ہو سکیں، تو پھر ایک طالب علم بن کر ہمیں بیٹھنا چاہیے ہوش گوش کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ایسے وقت سے گزرا ہے جب اس کا وجود نہیں تھا، وہ بے حقیقت تھا، بے حیثیت تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا. اس وقت وہ پردہ عدم میں تھا، اس کا وجود زمانہ عدم کے اندر تھا. زمانہ عدم سے سفر کرتا ہوا وہ زمانہ وجود کے اندر آیا ہے. یعنی کروڑوں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، انسان کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن خدا کے پروگرام میں تھا، خدا کی اسکیم میں تھا. کروڑوں لاکھوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایسا وقت آیا ہے کہ انسان اول نے اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہے. تو پہلے وہ زمانے عدم میں تھا اور اس کے بعد اس نے زمانے وجود کے اندر قدم رکھا. تو انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے. پھر رب العالمین فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا. بھئی انسان ہے کیا؟ باپ کے نطفے کا خوردبینی کیڑا، ماں کے نطفے کا خوردبینی بیضہ. ہم جانتے ہیں اولاد کا تعلق ماں اور باپ کے ملاپ سے ہے. ہاں جنس کا تعلق کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی وہ صرف مرد کے اسپرم سے اس کا تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخلوط پانی سے انسان کو پیدا کیا. اب آپ کی توجہ رہے، انسان کا جو قالب ہے، انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جو سانچہ اور ڈھانچہ ہے، یہ زمینی مادوں سے مل کے بنا ہے. اس سے زیادہ کوئی اور حقیقت اس کی نہیں ہے. یعنی اگر سائنس کی دنیا میں اتر جائیں آپ فزیکلی انسان کا تجزیہ کرنا چاہیں تو انسان کیا ہے؟ کچھ کاربن ہے، کچھ کیلشیم ہے، کچھ سوڈیم ہے اور اس جیسے کچھ اور عناصر ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ان زمینی اجزاء سے، زمینی مادوں سے انسان کا قالب بنا ہے، انسان کا جسم بنا ہے، تو انسان کتنا حسین اور جمیل ہمارے سامنے آیا ہے. انسان کا یہ قالب اپنے اندر کتنا توازن رکھتا ہے، کتنا تناسب رکھتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار میں انسان کے قالب کو سامنے رکھ کر، انسان کے جسم کو سامنے رکھ کر انسانوں کے سامنے سوال رکھ دیا. اور اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈالا ہوا؟ کون رب کریم؟ الذی خلقک،
جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، فسواکا، نک سک سے اس نے درست کیا تمہیں، یعنی چوٹی سے لے کر ایڑی تک ایک ایک چیز کا مطالعہ کر جائیں، کیا رب العالمین نے اس کے اندر مناسبت رکھی ہے۔ فعدلک، اللہ رب العالمین نے پوری باڈی کے اندر توازن رکھا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر رب العالمین نے جس ترکیب میں چاہا تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا۔ پہلے انسان کا اللہ تعالی نے قالب بنایا، جسم بنایا، پھر رب العالمین نے اس انسانی قالب کے اندر، انسانی جسم کے اندر اس کی ذات، اس کی شخصیت پھونک دی، جسے ہم کہتے ہیں روح۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص آپ سے انسان کی تعریف پوچھے تو یہ جسم انسان کی تعریف نہیں ہے، انسان اصل میں وہ ذات ہے جو اس جسم کے اندر ہے، انسان اصل میں وہ شخصیت ہے جو اس جسم کے اندر ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں پرسنالٹی، اخلاقی وجود۔ تو قالب کے اندر اللہ رب العالمین نے ذات انسانی کو پھونک دیا، شخصیت انسانی کو پھونک دیا، لیکن غور کیجئے گا یہ شخصیت انسانی، یہ ذات انسانی ہے کیا؟ جانتی ہے پیدائشی طور پر اس کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تعقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، تخیل رکھتی ہے، تفکر رکھتی ہے۔ یعنی باپ کا خوردبینی کیڑا دیکھے، ماں کا خوردبینی بیضہ دیکھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی قالب میں رب العالمین نے جب اس کی ذات اور اس کی شخصیت کو پھونک دیا، اب اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس فکر بھی ہے، اس کے پاس شعور بھی ہے، اس کے پاس خیال بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے دوستو، اللہ رب العالمین نے جب یہ بات سورہ 3 میں کہی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، تو یہ بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات انبیاء کی قسمیں کھائیں۔ اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، شام و فلسطین کی قسم، مقامات انبیاء، نبوت وہاں سے پھوٹی، نبوت نے وہاں سے جنم لیا۔ وطور سینین، طور سینا کی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ وہذا البلد الامین، مکہ شہر کی قسم، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے بھی آنکھ کھولی اور نبی علیہ السلام کی نبوت نے بھی آنکھ کھولی۔ یہ 4 مقامات انبیاء کی قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اس سے بہترین ساخت کیا ہوگی؟ نبوت پھوٹی تو انسانوں میں، رسالت پھوٹی تو انسانوں میں، اللہ رب العالمین نے کلام کیا تو ہمارے لیے، رب العالمین نے وحی اصطلاحی دی تو ہمیں، خیر اور شر کا شعور دیا تو ہمیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا۔ پھر آگے رب العالمین جو بات کہہ رہے ہیں نا، اگر میں سمجھا سکا، تھوڑی سی گہری بات، اگر میں سمجھا سکا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پہلے ہم نے بہترین قالب دیا، اس قالب کے اندر انسان کی ذات اور انسان کی شخصیت کو پھونک دیا۔ کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کی آزمائش کریں، تاکہ ہم انسان کا ٹرائل کریں۔ اب یہ سوال عام کیا جاتا ہے، بھرپور انداز میں کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ کاش میں آپ کو سمجھا سکوں، اور یہ جواب اپنے دل دماغ میں بٹھائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پروگرام اور اپنی اسکیم کے تحت انسان کو جو تخلیق کیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، وہ ابدی زندگی کے لیے کیا ہے۔ اب ابدی زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں،
ہم مخلوق ہیں، کبھی ہم نہیں تھے، وہ خالق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ابدی زندگی کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ انسان بھی اللہ کی ابدیت کے ساتھ رہے، اللہ رب العالمین کی ہمیشگی کے ساتھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں قرآن کہتا ہے اجر غیر ممنون، بھئی جنتیوں کو جو رب العالمین اجر دے گا اس کا سلسلہ نہ تھمنے والا، نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جب تم جنت میں چلے جاؤ گے جو چاہو گے ملے گا، جو تمنا کرو گے وہ مل جائے گی، جو خیال ہوگا وہ تمہارے سامنے حقیقت بن کر موجود ہوگا۔ تو رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا ہے ابدی زندگی کے لیے۔ لیکن دوستو، ابدی زندگی بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تھالی میں رکھ کر آپ کو نہیں دے گا ابدی زندگی، وہ اپنی ابدیت کے ساتھ آپ کو رکھ رہا ہے، اپنی ہمیشگی کے ساتھ آپ کو رکھ رہا ہے۔ تو وہ یہ انعام ایسے تو نہیں دے دے گا، ہمیں خود مستحق بنانا پڑے گا اس بات کا کہ ہمیں ابدی زندگی مل جائے۔ ہر انسان کو بذات خود یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ابدیت کے ساتھ رہنے کے قابل ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہمیشگی کے ساتھ رہنے کے قابل ہے۔ تو رب العالمین نے جو ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ابدی زندگی کے لیے کیا ہے۔ سمجھیں بات کو، دنیا ختم ہو جائے گی، کائنات مٹ جائے گی، لیکن نئے نوامس، نئے قوانین کے ساتھ جو کائنات بنے گی وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک دوسرے زاویے سے سمجھیں، دماغ آپ کا اگر حاضر رہے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ نبتلیہ، اللہ نے بہترین قالب کے اندر ہماری ذات اور ہماری شخصیت کو جو پھونک دیا ہے وہ ہمارا ٹرائل کرنے کے لیے، ہماری آزمائش کرنے کے لیے۔ انسان کے وجود کے دو پارٹ ہیں، ایک اس کا پارٹ ہے ظاہری اور دوسرا پارٹ ہے اس کا باطنی۔ یعنی ایک ہمارا ظاہری وجود ہے اور دوسرا ہمارا باطنی وجود ہے۔ ظاہری وجود کے لیے ریاست کا قانون ہوتا ہے، باطنی وجود کے لیے یہ شریعت الہیہ ہے۔ میں نے کہا دماغ حاضر رکھیں آپ، ظاہری وجود کے لیے ریاست کا قانون، عدالتی کاروائی، ریاستی مشینری، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں مار سکے، کوئی ہماری حق تلفی نہ کر سکے، اور اگر کہیں ہمارے حق میں ڈاکہ مار لیا گیا، ہماری حق تلفی کر لی گئی، تو ریاست کا قانون کیا آتا ہے؟ حرکت میں۔ عدالتیں کیا آتی ہیں؟ حرکت میں۔ ریاستی مشینری کیا آتی ہے؟ حرکت میں۔ لیکن ہمارے باطنی وجود کے لیے ہے شریعت، یعنی رب العالمین شریعت دے کر ہمارے باطن کی اصلاح کر رہا ہے، ہمارے باطن کی کو پاکیزگی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں، ہماری نیتیں پاکیزہ ہوں، ہمارے ارادے پاکیزہ ہوں، ہماری فکر پاکیزہ ہو، ہماری سوچ پاکیزہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ نبتلیہ، رب العالمین نے انسان کا بہترین قالب بنایا، اس قالب میں اس کی ذات اور شخصیت پھونک دی، نبتلیہ، آزمانے کے لیے۔ اور اس آزمائش میں اگر انسان پورا اتر گیا تو کیا مل رہا ہے اسے؟ اللہ کی ابدیت کے ساتھ ابدی زندگی، اللہ کی ہمیشگیت کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی۔ اچھا، جب اتنے بڑے مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے چھوڑ تھوڑی دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے امتحان کے میدان میں اتارا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتظام کیا ہے کہ ہم میدان امتحان میں اتر کر اپنے آپ کو کامیاب کروا سکیں۔ بے سہارا رب العالمین نے نہیں چھوڑ دیا۔ اب دماغ حاضر رکھیے گا آپ، اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جب ہم نے انسان کو
ابتلا اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے تو اسے سنتا ہوا بنایا ہے، اسے دیکھتا ہوا بنایا ہے۔ اب یہاں غور کریں آپ، جانور بھی سنتا ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کا دیکھنا اور سننا الگ ہے، جانور کا سننا اور دیکھنا الگ ہے۔ بھائی جانور سنتا اور دیکھتا ہے، نتائج نہیں نکالتا، اسی لیے ہزاروں سال سے بندر آج بھی کہاں ہیں؟ درختوں پر لٹک رہے ہیں۔ پرندے ہزاروں سال سے درختوں پر گھونسلہ بنا رہے ہیں۔ شیر ہزاروں سال سے کچھار سے باہر نہیں آ سکا، لیکن انسان ان ہزاروں سال میں ہزاروں ترقی کے مراحل طے کر چکا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان کو اللہ نے ایسی سماعت دی ہے، ایسی بصارت دی ہے، اس سماعت اور بصارت سے کام لیتا ہوا انسان نئے نئے نتائج نکالتا ہے، نئی نئی ایجادات کرتا ہے۔ پھر رب العالمین نے اس پر بس نہیں کیا، میدان امتحان میں اتارا ہے، تو رب العالمین نے دوستو ہر انسان کو ایک وجود دیا ہے جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی وجود۔ یہ اخلاقی وجود کرتا کیا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان پیدائشی طور پر، فطری طور پر جانتا ہے کہ کچھ افعال اچھے ہیں، کچھ اوصاف اچھے ہیں، چاہے وہ ان سے اجتناب کرتا ہو۔ انسان پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ کچھ افعال اور کچھ صفات بری ہیں، چاہے اس میں خود ملوث ہو۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، کچھ قوموں نے اپنی اغراض اور اپنی شہوات سے مغلوب ہو کر کچھ فلسفے گھڑ لیے ہیں، اور ان فلسفوں کی روشنی میں انہوں نے بہت ساری برائیوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، جائز کر لیا ہے، لیکن جب وہی برائی ان کے ساتھ کی جائے انہیں برا لگتا ہے۔ یورپ جو حقوق انسانی کا چیمپئن ہے، جب توہین قرآن ہو، عدالتوں کے اندر مقدمہ دائر کیا جائے کہ جناب فلاں شخص نے قرآن کی توہین کی ہے، دنیا کے اندر رہنے والے 175 کروڑ مسلمانوں کو دکھی کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جناب اظہار رائے ہے، کیا کہہ کر سکتے ہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنتا۔ لیکن اسی یورپ میں اگر کوئی مسلمان کھڑے ہو کر ہولوکاسٹ سے متعلق کوئی بات کہہ دے، ہولوکاسٹ کا انکار کر دے، ہولوکاسٹ کا مطلب ہے کہ جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو اتنی بڑی تعداد میں چیمبروں میں ڈال کر نہیں جلایا، اگر اسی یورپ میں ہولوکاسٹ کا انکار کر دیا جائے تو پھر عدالتیں تعزیرات کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اخلاقی وجود، اور اخلاقی وجود جس فرد کا زندہ نہ رہے، جس قوم کا زندہ نہ رہے، وہ قبر میں اتری ہوئی ہے وہ قوم۔ آپ نے ایک بیماری کا سن رکھا ہے، لیپروسی کہتے ہیں، جذام، بڑی اندھوناک بیماری ہے، بڑی خطرناک اور بھیانک بیماری ہے۔ جو جذامی ہوتا ہے اس کی حساسیت مٹ جاتی ہے۔ حساسیت مٹ جانے کا مطلب کہ اگر جذامی کا ہاتھ آگ میں چلا جائے وہ جلتا رہے گا، لیکن جذامی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ہاتھ جل رہا ہے، اس کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم 23 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اگرچہ جسم کے لحاظ سے جذامی نہیں ہے، روح اور اخلاق کے لحاظ سے جذامی ہے، یعنی کوئی حساسیت ہی نہیں ہے۔ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، برادری میں کیا ہو رہا ہے، قوم پر کیا بیت رہی ہے، کوئی احساس، یعنی ایک مسلمان دھکے کھاتا پھر رہا ہے گلیوں میں، ایک مسلمان ہماری گلیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، حساسیت ختم ہو گئی۔ غور کریں آپ، تفسیر ابن کثیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر بیت اللہ کو اپنا مخاطب بنایا، اور شاید ان کے سامنے ابن ماجہ کی ایک روایت تھی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مفہوم کو سامنے رکھ کر بیت اللہ کو مخاطب بناتے ہوئے کہا، بیت اللہ تو بڑا عظیم ہے، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ولی المؤمن اعظم حرمت عند اللہ منک، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں
مومن کی عزت، مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے. یعنی جس مسلمان کی، کلمہ گو کی حرمت بیت اللہ سے بڑھ کر ہو، وہ مومن، وہ مسلمان بھٹکتا پھر رہا ہے، مشکلات میں دبا ہوا ہے اور حساسیت ختم ہو کر رہ گئی. تو اللہ رب العالمین نے دوستو جب ہمارے قالب کے اندر ہماری ذات اور ہماری شخصیت کو پھونک دیا اور میدان امتحان میں اتار دیا، تو امتحان کی تیاری کے لیے پورا انتظام رب العالمین نے کیا کہ ہمیں اخلاقی وجود دیا. آگے چلیں. ہم جتنے انسان بیٹھے ہیں سب کے سینوں کے اندر ایک محاسب ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر. ہم اس ضمیر کو کتنی ہی تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کریں، ہم اپنے ضمیر کو کتنا ہی بے ضمیر کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نہ کسی صورت یہ ضمیر زندہ رہتا ہے، موقع موقع پر چٹکیاں لیتا ہے. یہ ضمیر موقع پر بے چین کرتا ہے. بھائی وہ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ جیتی ہوئی جنگ احد ہار گئے. آخر وہ کیا چیز تھی؟ فتح مکہ سے پہلے محمد الرسول اللہ کے پاس آتے ہیں، ہتھیار سارے ڈال دیتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ محاسب تھا ضمیر، جس نے محاسب کو زندہ رکھا، جس نے ضمیر کو زندہ رکھا. دیر سویر ضرور اسے موقع ملتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا. پھر دوستو رب العالمین نے یہ اتنی عظیم کائنات کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے نا، زمین سے لے کر آسمان تک، پہاڑ سے لے کر دریا اور سمندروں تک، ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا مالک ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں، یا تو کائنات آپ اپنی خالق ہیں یا کائنات کا کوئی خالق ہے. اور اگر کائنات آپ اپنی خالق نہیں ہیں تو پھر اس کا کوئی خالق ہے. یہ آسمان کا ایک ایک ستارہ، یہ زمین کا ایک ایک ذرہ، یہ فضا میں موجود ہوائیں بے دھڑک انداز میں یہ اس کلمے کا اعلان کر رہی ہیں کہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے. سمجھنے کا موقع پورا موجود ہے. پھر آگے چلیں. تاریخی تجربات، یعنی انسان سیکھ سکتا ہے، انسان سمجھ سکتا ہے. بھٹکا ہوا انسان اپنے آپ کو درست ٹریک پر، درست راستے پر لا سکتا ہے تاریخی تجربات سے. توجہ رہے آپ کی. دیکھیں انسان یا تو لرن کر کے سیکھتا ہے، کسی استاد سے سیکھ لیا، کسی کتاب کو پڑھ کے سیکھ لیا، یا انسان آبزرویشن سے سیکھتا ہے، مشاہدات کر کے، یا انسان ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، تجربات سے. بھائی قرآن کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اور اسے کہا جاتا ہے وہ تاریخی واقعات جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمیٹ کر ہمارے سامنے بیان کر دیے. اور اس قرآنی تاریخ میں رب العالمین نے باقاعدہ بتایا ہے کہ جناب کس قوم پر انعام ہوا، کس قوم پر عذاب ہوا، اور قوم پر انعام ہوا تو کیوں اور قوم پر عذاب ہوا تو کیوں. اور اگر انسان گزرے ہوئے وقت سے نہ سمجھے، ماضی سے نہ سیکھے، گزرے ہوئے کل سے نہ سیکھے، تو پھر کون سا استاد اسے سکھائے گا؟ چونکہ ہم جانتے ہیں سب سے بڑا استاد تجربہ ہے. بھائی فرعون ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ہوئے فرعون نے جو یہ بات کہی تھی، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اس نے ماضی کے تجربات سے سیکھ کر یہ بات کہی تھی نا. تو ماضی کا تجربہ پھر رب العالمین نے میدان امتحان میں اتارا ہے نا دوست. تو ہمارے سدھار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور سدھرنے کا موقع ہمارے سامنے رکھا. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادارہ نبوت اور ادارہ رسالت قائم کیا ہے.
ادارہ نبوت، ادارہ رسالت۔ اب آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کی تعلیمات آپ کو ملے گی۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی کونا اس وقت نبوت یا رسالت کی روشنی سے محروم رہ گیا ہو۔ اتنی بڑی تعداد میں، موقع موقع پر، جگہ جگہ جہاں انسانی آبادی تھی، جہاں انسانی آبادی کو ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے کسی نہ کسی ممبر کو مبعوث کیا ہے ان کے اندر۔ یہی تو وجہ ہے دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، انس اور جن مجرم کی حیثیت سے کٹھیرے میں کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین کیا کہے گا؟ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے انسانوں، اے جنات، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جو قیامت کا خوف تمہیں دلایا کرتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے دوستو جب ہمارے قالب کے اندر ہماری ذات اور ہماری شخصیت کو پھونک دیا، پھر ہمارے اس قالب کو جس میں ذات بھی تھی، شخصیت بھی تھی، جس میں اخلاقی وجود بھی تھا، میدان امتحان میں اتار دیا، تو میدان امتحان میں رب العالمین نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، عقل دی، علم دیا، بصیرت دی، اخلاقی حس دی، ضمیر نامی چیز دی، تجربات دیے، آثار کائنات دیے، نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کر دیا۔ اس کے بعد بھی انسانیت بھٹک جائے، اس کے بعد بھی انسان صراط مستقیم پر نہ آئے، اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو نہ سدھارے تو افسوس ہے۔ اب اگر تجربات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، بھئی 75 سال تو پاکستانی کو ہو چکے ہیں نا، یعنی 75 سال 2-3 نسلیں ہم نے نکال دیں۔ اگر ہم پاکستانی مسلمان تجربات سے بھی سیکھ کر صراط مستقیم پر نہ آئے، پھر کون سی طاقت ہے جو صراط مستقیم پر ہمیں لائے؟ کم سے کم 75 سالہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے نا، خدا را 23 کروڑ پاکستانیوں، تمہاری پہچان مسلمان ہونا اور پاکستانی ہونا ہے بس۔ اگر تم مسلمان ہو، کوئی تمہیں ورغلا نہیں سکتا، فرقہ واریت کے اندھیرے میں نہیں پھینک سکتا، اور اگر تم پاکستانی ہو تو قومیت کے نام پر تمہیں کوئی بھڑکا سکتا ہے؟ قومیت کے نام پر آپ ووٹ دے سکتے ہیں؟ آپ غور کریے نا، اپنے نبی سے سیکھیے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہی ہے کہ کلمہ حق بلند کرو، ہمارے رسول نے یہ بات تو کہی ہے کہ جناب اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن ہمارے رسول نے دوستو یہ بات بھی کہی ہے تمہارا حاکم ظالم ہو، تمہاری پیٹھ پر درے مارتا ہو، لیکن تم نے اس کی بات سننی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ تو پھر کیسے مذہبی نعرے ہمیں ادھر ادھر لے کے گھومتے ہیں، کیسے قومیت کے نعرے ہمیں بھٹکا دیتے ہیں، ورغلا دیتے ہیں؟ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اچھا، رب العالمین نے قالب کے اندر ذات شخصیت کی روح پھونکی، میدان امتحان میں اتارا، لیکن ظاہر ہے امتحان تو تب ہوگا نا تب ہم آزاد ہوں۔ اگر ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں، اگر ہماری عقل معاف ہو، اگر ہم اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر سکتے ہوں، تو پھر امتحان کس بات کا؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے تمہاری تعلیم کا انتظام ضرور کیا ہے، ہم نے تمہاری ہدایت کا بندوبست ضرور کیا ہے، لیکن نہ تمہارے ہاتھ باندھے ہیں، نہ پیر باندھے ہیں، نہ تمہاری عقل معاف کی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تم میدان امتحان میں اتر جاؤ، یہاں تم آزاد ہو، تمہاری مرضی ہے، خدا کے شکر گزار بن کے رہو یا خدا کے ناشکرے بن کے رہو۔ میدان امتحان میں اتار دیا رب العالمین نے دوستو، ہماری مرضی پر چھوڑ دیا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ شاکر خدا کے شکر گزار، کافر خدا کے ناشکر ہے، ہماری مرضی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب یہاں 2-3 باتیں آپ سے کروں گا، دماغ حاضر رکھیے گا دوست۔ دیکھیں، ظاہر ہے ہم کلمہ گو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات ہم پر ہیں،
دوستو ہمیں کہیں بھی اللہ رب العالمین کا ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی۔ بھائی قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے اتنے انعامات ہم پر ہیں کہ شمار کرنا چاہیں، گنتی کرنا چاہیں، کاؤنٹنگ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اچھا یہ بات رب العالمین نے گھوڑوں کی قسمیں کھانے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح دم حملہ کرتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس موقع پر دھول اڑاتے ہیں۔ اسی حالت میں یہ گھوڑے کسی دشمن فوج میں جا گھستے ہیں۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اگر دماغ حاضر رہیں، میں محمد الرسول اللہ کے زمانے میں آپ کو لے کے جاؤں، وہ زمانہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ جانتے ہیں ریاستیں نہیں تھیں عرب کے اندر، قبائلی عصبیت پر لوگ زندہ تھے یا خاندانی عصبیت پر لوگ زندہ تھے؟ یعنی اگر مجھے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ چاہیے ہے تو خاندانی عصبیت میرے ساتھ ہونا چاہیے، قبائلی عصبیت میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے وہ لوگ گھوڑے پالتے تھے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھلاتے تھے پلاتے تھے، شاید خود بھوکے رہ جائیں اپنے گھوڑوں کو کھلاتے تھے۔ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ گھوڑے تم نے تخلیق نہیں کیے، تم نے پیدا نہیں کیے، ان گھوڑوں کو تو صرف تم کھلاتے ہو، ان گھوڑوں کو صرف تم پلاتے ہو، لیکن یہ اپنے مالک سے وفاداری کا حق ادا کرتے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے، تمہارا دفاع کرنے کے لیے دشمن فوج میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ انسان کتنا ناشکرہ ہے دوستو، خدا کی ایک ایک نعمت گنتے تو جاؤ، اپنے سر کے بال سے شروع کرو، پیر کے ناخن تک آؤ، اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو، اپنے کاروبار تک جاؤ، اپنے ملک کے ایک کونے سے اسٹارٹ کرو، اپنے ملک کے دوسرے کونے تک جاؤ۔ یہ فضائیں تمہاری ہیں، یہ ہوائیں تمہاری ہیں، یہ دریا تمہارے ہیں، یہ سمندر تمہارے ہیں، یہ پہاڑ تمہاری خدمت۔ ہم بھی تو پالتے ہیں نا مویشی، بھیڑ بکری گائیں بھینس، کیا کرتے ہیں؟ صرف کھلاتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں کرتے، کھلاتے ہیں ان کو۔ اب یہ وفاداری کس طرح نبھاتے ہیں جانور؟ دودھ دوتے ہیں، کبھی منع کیا انہوں نے؟ بال اتار لیتے ہیں، منع کیا؟ اون لے لیتے ہیں، کہیں منع کیا؟ بلکہ جب موقع آئے ہمارے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کہیں منع کیا انہوں نے؟ ہر چیز ہماری خدمت کے لیے۔ اور اگر وہ خالق، وہ مالک، وہ رب اس کا شکر نہیں تو ہمیشہ شکر گزار ہم بن کے رہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں۔ اسی لیے دوستو ایک ایک لقمے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ایک ایک گھونٹ پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ جوڑا زیب تن کریں تو کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پہنایا، میرے جسم کے قابل اعتراض سے چھپا لیے، یہ کپڑا زیب تن کرنے سے میرا حسن دوبالا ہو گیا۔ اور جب دوستو اپنی شکل آئینے میں دیکھے کیا کہیں؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ جس طرح آپ نے میری شکل و صورت بہت اچھی بنائی ہے، اے اللہ میرا اخلاق، میرا کردار بھی اتنا حسین کر دے۔ دوسری بات دوست، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کا سرکش اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں باغی بن کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کبھی بھی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بنا کر ہم رکھیں۔ دیکھیں سورہ علق میں اتریں آپ، جس کے بارے میں عمومی روایات یہ ہیں، سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا؟
کہ جناب انسان کو ہم نے تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اسے صاحب علم بنایا، صاحب قلم بنایا، اور جب انسان تخلیق ہو گیا، صاحب علم صاحب قلم بن گیا، اب کیا ہے؟ ان الانسان لیطغی، اب وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں بغاوت کرتا ہے، ان رآہ استغنی، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کیوں؟ مال آ گیا نا اس کے پاس، دولت آ گئی نا اس کے پاس، اقتدار آ گیا نا اس کے پاس، اب اسے اللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بھی عبد تھے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے عبد بن کے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عبد تھے، ہمیں اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عبد بن کے رہنا چاہیے۔ آخری بات دوست، جب اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں، احسانات ہم پر ہیں، تو ہمیں کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے نا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہاں ابتلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہاں نشیب بھی ہے، یہاں فراز بھی ہے، یہاں امیری بھی ہے، یہاں غریبی بھی ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غمی بھی ہے دوستو، یہاں آنسو بھی ہیں اور یہاں مسکراہٹیں بھی ہیں۔ یہ دنیا یہ ہے، تو بے صبری کا مظاہرہ ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ فجر کی آیات 15 اور 16 میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتے ہوئے اسے عزت دیتا ہے، اسے وقار دیتا ہے، اسے اقتدار دیتا ہے، تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت دی۔ لیکن اسی انسان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہوئے، اس کا امتحان لیتے ہوئے، فقدر علیہ رزقا، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، یہ انسان کہتا ہے مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ حالانکہ رب العالمین تو مواقع کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے کون موقع کے اعتبار سے صبر کرنے والا ہے اور کون موقع کے اعتبار سے شکر کرنے والا ہے۔ تو یہ تو صبر اور شکر کا امتحان ہے دوستو۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حالات جو چل رہے ہیں نا، طبقاتی تقسیم کی لکیر بہت گہری ہو گئی ہے، یہاں کوئی دوسرے کا نہیں رہا، ایک دل میں دوسرے کا درد نہیں رہا، یہاں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے۔ یعنی مادہ پرستی کا دور ہے، مادہ پرستی کا اندھیرا ہے، اور اس مادہ پرستی کے دور کے اندھیرے میں ہمارے رسول نے ہماری رہنمائی کی، اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ ساتھ لے کے جائیں۔ رسول نے فرمایا لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، بھائی دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، اپنے سے اوپر والوں کو کیوں دیکھو؟ اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے دوست، اس زمانے میں اللہ کا شکر ادا کروں، کار والے کو کیوں دیکھ رہا ہوں میں؟ اگر میرے پاس رہنے کو کچا گھر موجود ہے اس زمانے میں، تو بنگلے والے کو کیوں دیکھ رہا ہوں میں؟ رسول نے فرمایا کہ جب تم اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو گے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ لَا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہی وہ موقع ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت ہلکی نہیں لگے گی، بے حیثیت نہیں لگے گی، کم نہیں لگے گی۔ اور ایک دعا ہمیشہ کرتے رہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے دے، اللہ ہمیں وہ بصیرت دے دے، حق ہمارے سامنے حق بن کر آئے اور ہم اس حق کو اپنے گلے کا ہار بنانے والے ہوں۔ اللہ ہمیں وہ بصیرت دے دے، باطل ہمارے سامنے باطل کی صورت میں آئے اور ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ میری گفتگو انسانیت پر جاری ہے، آئندہ جو میں انشاءاللہ موضوع کا آغاز اسی جگہ سے کروں گا انشاءاللہ، اور پھر انسان کے ساتھ ساتھ لفظ بشر ہے، ابن آدم ہے، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔